السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑی سی بات رمضان کے بارے میں، پھر آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شہر الرحمت والبرکہ، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمت، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنۃ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں اور اس کی رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ کون سے کام ایسے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے ایسا کہ جس سے ہم اس رحمت کے مستحق قرار پائیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ بل گیٹ کو جانتے ہیں؟ کافی لوگ۔ جی، بل گیٹ کس لحاظ سے مشہور ہے؟ مائکروسافٹ کے مالک ہونے کے حساب سے، اور اس کی وجہ سے اس کے پاس مال و دولت کی بھی بہت کثرت ہو گئی۔ آپ اس کو جانتے ہیں، کیا وہ بھی آپ کو جانتا ہے؟ آپ اس کے خزانوں سے کیسے فیض حاصل کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ تو اتنا مالدار ہے اور اتنا کچھ ہے اس کے پاس، اور اس نے اپنی کمپنی کی آمدنی جو ہے وہ چیریٹیبل کاموں میں لگا دی، تو بہت زیادہ چیریٹی کرتا ہے۔ پھر اس کی چیریٹی کا اثر آپ تک کیوں نہیں پہنچا؟ آپ کو کیوں نہیں مل رہا سب کچھ؟ وہ آپ کو نہیں جانتا اور آپ کی اس تک رسائی نہیں، ٹھیک ہے؟ نہ وہ آپ کو جانتا ہے نہ آپ اس کو جانتے ہیں، یا آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ جو کچھ وہ دوسروں پہ لٹا رہا ہے اس میں سے آپ کا حصہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اب اس مثال سے اس بات کو سمجھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خیر آپ کو جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے بھی وسیع ہیں، وہ اپنی رحمتوں کے خزانے عام کیے ہوئے، وہ لٹا رہے ہیں اپنے خزانے، لیکن آپ کو کب ملیں گے وہ خزانے؟ ان میں سے آپ کو حصہ کب ملے گا؟ جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ اس کو یاد کریں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو رمضان المبارک میں اور رمضان کے علاوہ بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں آپ پر صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہوتی، تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں عام ہیں تو ان سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو خود ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ جن سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اچھے کام کرنے بہت ضروری ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ پا سکیں۔ اس کے لیے اپنی عبادات کو مزید بہتر بنائیں، صدقہ و خیرات ڈیلی کریں، دوسروں کی مدد کریں، سلام کریں کثرت کے ساتھ، اور مسکراہٹ وغیرہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اس دعا کو بھی پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے،
تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ نفس کے حوالے ہونے میں کیا خطرہ ہے، کیا مشکل ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے بھی انسان نفس کے حوالے ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نفس فوراً انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو بہت زیادہ حکم دیتا ہے برے کام کرنے کا. تو اگر ہم اپنے نفس کی بات مانیں گے تو پھر یقیناً وہ برائیوں کی طرف لے جائے گا. تو اس لیے نفس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا ضروری. اچھا، رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو دینا چاہوں گی کہ دن میں آپ کو کئی کام کرنے، کچھ کام اجر اور ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کے فرائض میں شامل ہوتے ہیں. آپ آج کے دن پورے دن میں اپنا جائزہ لیں گے کہ آپ کے دن کے مختلف حصوں میں آپ کا انرجی لیول کیا تھا، آپ کی فیلنگ اور کیفیت کیا تھی، کون سا کام آپ کس وقت زیادہ بہتر طور پہ کر سکے. تو جو کام زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کو اس وقت کیجئے جس وقت آپ کی طاقت ہمت زیادہ ہے. اس وقت کے لیے نہ ٹالیے کہ جب آپ کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں اور پھر آپ کہیں کہ اب آج کا میرا ٹارگٹ پورا ہی نہیں ہوا. مثلاً اگر آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے یا اگر آپ کو کچھ لکھنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، تو اس کے لیے دیکھیں کہ دن کے کس حصے میں آپ سب سے زیادہ انرجیٹک ہیں، تو اس حصے میں سب سے بہترین کام کر لیجئے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. 7واں پارہ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں. جو شخص جتنی توجہ کے ساتھ حق بات کو سنتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، وہ اس قدر زیادہ اثر لیتا ہے اور وہ کلام اس کے اندر تک اتر جاتا ہے، اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. یعنی وہ فوراً ہی ایمان لے آتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے لگتے ہیں. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے. جو شخص جتنی زیادہ اس بات کی طلب اور تڑپ اور تمنا رکھے گا کہ وہ نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، اللہ کا پسندیدہ ہو جائے، وہ اسی قدر زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ کا کلام سنے گا، زیادہ محبت کے ساتھ، زیادہ دلچسپی کے ساتھ اور پورے غور کے ساتھ، تاکہ اس میں سے اپنے لیے وہ عمل کی راہیں تلاش کر لے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لے. یہی مقصد تھا ان کا اس کلام کو سننے کا.
ایسا شخص پھر جواباً اللہ کی رحمت پاتا ہے. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بات اسے جنت یا جہنم میں لے جا سکتی ہے. اچھی بات، اچھی گفتگو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتی ہے اور جنت کو واجب کرنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں، یعنی جن سے بخشش لازم ہو جاتی، یعنی وہ چیز جس سے اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے. اسی طرح ہانی بن یزید کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کر دیتی، یعنی کس طریقے پر جنت حاصل ہو سکتی. اور جنت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کیا کہا ہے؟ رحمت کہا ہے. انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں اپنی رحمت سے مالا مال کر دوں. لہٰذا یہ مہینہ، رمضان کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کو، جنت کو پانے کا مہینہ ہے. لیکن یاد رکھیے کہ روزے کی حالت میں انسان کے اندر بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، نیند کی کمی اور تھکاوٹ کی وجہ سے ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے. لہٰذا اچھی گفتگو کافی مشکل کام ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اس نقطے کو یاد رکھتے ہوئے، چاہے خود پر کچھ بھی گزر رہا ہو، اپنی گفتگو کو متاثر نہیں ہونے دینا اور حق بات اور اچھی بات اور عمدہ بات کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ تو کھانا کھلاؤ اور بات اچھی طرح کرو. ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ ان کے باہر سے نظر آتا ہے، جیسے آج کل گلاس بلڈنگز ہوتی ہیں، اور ان کا بیرونی حصہ ان کے اندر سے نظر آتا ہے. ایک دیہاتی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ فرمایا، یہ اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. تو آج کل یہ تینوں کام خوب کرنے کا موقع ہے. شہر رمضان، شہر القرآن والاحسان. اور قرآن اللہ کا بہترین کلام ہے. یعنی ایک طرف احسن الحدیث، اللہ کی کتاب کو پڑھیے، اور جب بندوں سے بات کریے تو اچھے اور عمدہ انداز میں کریے، جس کا حکم پہلے پارے میں بھی آ چکا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. تو یہاں ان کی بات کیا بات تھی؟ اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر آنسوؤں کے ساتھ ان کی بات ربنا آمنا، ایمان لانے کی بات، یہ سب سے اچھی بات ہے. یعنی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھے عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. یعنی ایمان لائے، عمل صالح کرے اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی ترغیب دے، اور پھر نیک لوگوں کا ساتھ چاہے. فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اللہ ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لے. اور پھر مزید تاکید کے ساتھ ان کی اچھی گفتگو کیا تھی؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. مزید وہی بات کہ اللہ ہمیں صالح قوم کے ساتھ شامل کر لے، یعنی اچھی صحبت کی دعا، نیک دوستوں کی. کیونکہ اگر آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں ہیں جو نیک ہیں، صالح ہیں، حق کی گواہی دینے والے ہیں، تو جب آپ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور آپ کی گفتگو مزید اچھی ہوتی چلی جاتی. جب آپ بد اخلاق قسم کے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو آپ کی گفتگو بھی بد اخلاقی پر مبنی ہو جاتی، اور جب اچھے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی. تو اس لیے ان کی یہ اچھی بات دعاؤں پر مشتمل تھی، ایمان لانے پر مشتمل تھی، نیک لوگوں کی صحبت کی تمنا رکھنے پر مشتمل تھی. تو
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ انہیں جنت کی شکل میں دیا. لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں انسان کسی قسم کی کوئی لغو، دل جلانے والی بات نہ سنے گا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے دنیا میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں، اچھی غذائیں، اچھے پھل، اچھے کھانے، اگر انسان ان کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے تو ان کو کھانے، ان کو انجوائے کرنے میں کوئی جرم نہیں، کوئی غلط نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو بھی یاد رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ یعنی ایک طرف حلال پاک کھانے کو کہا گیا اور ساتھ ہی پھر اللہ کا ڈر کہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو کسی سے چھین کے نہیں کھائے گا، کسی کا مال غصب کر کے نہیں کھائے گا، چوری ڈاکے اور حرام کے مال سے انجوائے نہیں کرے گا، بلکہ اپنی آمدنی کے ذرائع کو حلال بنائے گا. اور پھر حلال حرام میں صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ انسان کی گفتگو میں سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر انسان کی پکڑ ہوتی، اور اس میں جھوٹی قسمیں، لغو قسمیں اور اللہ کے نام کو مینوپولیٹ کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ناپسند کیا گیا ہے. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. تم لوگ جو لغو قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو. یعنی ایک غلط بات کرنے کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا، یعنی صدقہ کرو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو. اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یعنی منہ سے نکلی ہوئی بعض باتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور اگر انسان دنیا میں ان کا کفارہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں شدید پکڑ ہو سکتی. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو. یعنی اگر اس وقت ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ جھوٹی قسم کھانے پر اور قسم کھا کے توڑنے پر پکڑ ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں اس کا کفارہ بھی بتا دیا، تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے اس علم کے آنے پر، اس بات کے پتہ چلنے پر. ورنہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتا کہ اوہ آئی ایم سوری، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قسم کا کوئی کفارہ بھی ہوتا ہے. نہیں، یہ دنیا میں آپ کو معلوم کرنا تھا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو باتیں آپ کر رہے ہیں، ان کا کیا نتیجہ اور خمیازہ ہو سکتا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. یعنی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو ان سب چیزوں سے بچو، جن میں نمبر 1 شراب کا ذکر ہے، کیونکہ شراب ہر گناہ کی چابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے بچو فإنها مفتاح كل شر، کیونکہ اس سے ہر شر کا دروازہ کھلتا ہے. یعنی یو نیم اٹ. اس کے بعد جھوٹ، زنا اور انسانوں کے اوپر دست اندازی اور حرام مال کمانا، یہ بہت ساری خرابیاں شراب کی وجہ سے انسانی معاشروں میں پائی جاتی ہیں. اور پھر شراب کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے بھی رک جاتا ہے، جس کا آگے ذکر بھی آ رہا ہے. اور میسر، جوا، یعنی بغیر محنت کے، کوشش کے، ایزی منی، کہ جس میں انسان کچھ کھیلوں کے ذریعے یکا یک راتوں رات امیر بن جائے. والانصاب، اور بت اور آستانے، غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی نظر و نیاز. والازلام، اور تیر، یہ سب شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا سکو.
اور خصوصاً شراب اور جوئے سے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر دیگر چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن اگلی آیت میں شراب اور جوئے سے بچنے کی مزید تاکید ہے. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. کیا نقصان ہے شراب اور جوئے کے؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے. یعنی جو شراب کی خرابیاں ہیں یا جوئے کی وجہ سے جو مال حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسانوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، آپس کے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور باہم محبت کی بجائے دشمنی پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے شراب پی کر اگر کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کے ساتھ برا سلوک کیا، کسی کو مار پیٹ دیا. مثلا آپ دیکھیے کہ جو مرد حضرات شراب پیتے ہیں ان کے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوتے ہیں. آپ نے بھی ایسی داستانیں اور کہانیاں سنی ہوگی، کچھ لوگوں کو ایکسپیرینسز بھی ہوں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے بیویوں کے دل میں اور پھر اس کے بعد بچوں کے دل میں باپ کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جاتی. پھر اسی طرح بہن بھائی دور ہو جاتے ہیں، باقی رشتے دور ہو جاتے ہیں، بغض پیدا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جوا بھی، کیونکہ سب جیسے لاٹری لیتے ہیں، ہر ایک مال خرچ کرتا ہے لیکن وہ کسی ایک کے نام نکل آتی. اب جن سب کا پیسہ ایک کو مل گیا اور وہ اس پر اچھل کود کر رہا ہے، فخر اور غرور کر رہا ہے، تو باقی اس کا منہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ دیکھ کر اسے خوش ہو رہے ہیں اور اس کے لیے تالیاں بجائیں گے کہ اچھا تم نے ہم سب کا پیسہ لوٹ کر امیر بن گئے ہو، بڑا اچھا کام کیا، ہم تمہیں اپریشیٹ کرتے. نہیں، اس سے بھی عداوت اور بغض پیدا ہوتی ہے، انسانی تعلقات معاشرے میں خراب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان چیزوں سے روکا ہے. اور پھر اللہ کے حقوق میں بھی کمی ہوتی ہے. تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. یعنی شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دو بڑے نیکی کے جو مواقع ہیں وہ تمہارے کھو دے. نمبر 1 نماز اور نمبر 2 اللہ کا ذکر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی ذکر کرنا چاہیے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. یعنی اس آیت سے شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دے دیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی لفظ حرام نہیں آیا، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے شدید لفظ ہیں. یہ تو حرام سے بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے گندا شیطانی عمل قرار دے رہے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں. تو ہم کیا یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ آپ نے حرام نہیں بولا تو اس لیے ہم باز نہیں آ سکتے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. جو لوگ حق کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اور جو نہیں پہچانتے ان کے درمیان یہی فرق ہوتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو سنا، ان کی آنکھیں بہہ پڑی اور ان کی زبان گواہی دینے لگی. اور ایک یہ لوگ ہیں کہ جنہیں شراب اور جوئے نے اس قدر اپنے اندر مست کر رکھا ہے کہ وہ بار بار حق کی بات سنتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو اس لیے نیک کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ کو پہچانا جائے جیسے پہچاننے کا حق ہے. اس کی پہچان ہوگی تو ہی اس کے کلام کی بھی پہچان ہوگی. یعنی ہمیں قرآن فہمی کا اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنی اللہ کی محبت ہے. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں اللہ کو، اللہ کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں، اس کے مقام کو جانتے ہیں، تو ان کے سامنے جب اللہ کی کوئی بات آتی ہے تو فوراً سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ نہیں جانتے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو صریح واضح حکم 1 نہیں 2 نہیں 3 بار بھی قرآن مجید میں بتائے جائیں تو پھر بھی وہ حجت بازی کرتے ہیں اور اپنے حرام فعل کو حلال قرار دیتے ہیں. اس لیے یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر جھک جانا چاہیے. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو، محتاط رہو، اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے.
کون نیک کردار ہیں؟ جو اللہ کا حکم آتے ہی جھک جاتے ہیں. اللہ کا حکم دن میں 5 بار ویسے بھی آتا ہے، لیکن ایسے غیر معمولی مواقع پر بھی حکم تو آتا ہے لیکن ہم سنتے نہیں. اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے، ان کو بھی جو شراب پیتے ہیں اور ان کو بھی جو نہیں پیتے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی پکار پر جو لبیک نہیں کہتے پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے. شراب کی وجہ سے اگر کوئی شخص ایک نماز بھی چھوڑ دے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے، اب یہاں پر صرف شراب کا نہیں بلکہ سکرن کا لفظ آتا ہے، نشہ، کسی بھی چیز کی ایڈکشن، چاہے وہ پلے اسٹیشن ہی کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میسجنگ کی ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی چیز کی، ٹیکنالوجی کی، کیونکہ اب ایڈکشن کے مختلف مظاہر آ گئے ہیں. پہلے صرف شراب جوئے کی ایڈکشن ہوتی تھی، لیکن اب لوگ مختلف چیزوں کے ساتھ ایڈکٹ ہو گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اپنے عبادات اور فرائض کو گنوا رہے ہیں یا ان کو ان کے اصل مقام پر نہیں رکھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھیں جو اس سے چھین لی گئیں. دنیا اور جو کچھ اس میں تھا، ساری کی ساری نعمتیں جن کا آپ تصور بھی نہ کر سکے، وہ ان سے چھن گئی. اور جو شخص نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال میں سے کچھ پلائے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ. اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ. اس لیے خود کو بھی نشے سے بچانا ہے اور دوسروں کو بھی نشے سے بچانا ہے اور نمازوں کی طرف مزید رغبت دلانی ہے. اسی طرح جوا کھیلنا تو برا ہے ہی، حرام ہے ہی. جوئے کی دعوت دینا، کسی کو لاٹری کے ٹکٹ بیچنا یا اس کو کسی ایسی چیز کی خبر سنانا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں، اسے چاہیے کہ کچھ صدقہ کرے. اب یہ بھی اس بول کا نتیجہ ہے، بات کا کفارہ ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو زبانوں کی گفتگو ہے، یعنی جو کچھ ہم بولتے ہیں، اس میں جو غلط سلط باتیں ہو جاتی ہیں، یا جس وقت بھی کوئی بات کرنے کے بعد آپ کا دل پریشان ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ صدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پر صدقہ کرنے کی تلقین کی، اور اس کی 2 وجوہات جو بتائی گئی ان میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، یعنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہو. تو زبان سے اگر لان تان ہو جائے، کوئی غلط بات ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ صدقہ. اچھی بات کا بدلہ جنت اور بری بات کا بدلہ جہنم. لیکن اس جہنم سے بچنے کے لیے پھر دنیا میں ہی حساب برابر کر کے جائیں. جس کسی کا دل دکھایا ہو اس سے معافی مانگ لیں، لیکن معافی اس انداز میں نہ مانگے کہ پہلے سے بھی زیادہ دل آزاری کریں، کیونکہ بعض اوقات کچھ باتیں انسان کو بھول چکی ہوتی ہیں، لیکن دوسرا جب یاد کرا تو وہ وقت یاد کرو، وہ دن، وہ ٹائم، وہ فلاں جب میں نے تمہیں دل دکھایا تھا، اس پر تم مجھے معاف کر دو. تو ایسی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر صدقہ ہی کافی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا. یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا. عفا اللہ عما سلف، یعنی علم آنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا. لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا
تو اللہ اس سے بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا. جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، یعنی ساتھ بھی لے جا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے. کچھ پابندیوں کا ذکر آ رہا ہے. بس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. یعنی اللہ کا ڈر ہی انسان کو غلط کاموں سے روک سکتا ہے. اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اور اس کے ساتھ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بن دیکھے جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ کہیں پر بھی گناہ نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر نماز کی اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو جو اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے. یعنی وہاں اکیلا ہوتا ہے، اس کی بکریاں ہیں اور وہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، کوئی اذان بھی نہیں آئی اس کو. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کائناتی کیلنڈر ہے، یعنی سورج کا مختلف اوقات میں ڈھلنا، اس سے اندازہ کر کے اپنے نمازوں کے اوقات کا تعین کر کے وہ خود ہی اذان دیتا ہے، خود ہی نماز پڑھتا ہے. تو یہ ہے دراصل اللہ سے ڈرنے کا ایک اظہار، ایک طریقہ کہ انسان ایسی جگہ اللہ کی اطاعت کرے جہاں کوئی اور کرنے والا یا یاد کرانے والا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. کیونکہ جب آپ کے آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سی سپورٹ مل جاتی، اور جب سارے سو رہے ہوں اور اکیلے آپ کو اٹھ کر نماز پڑھنی ہو تو پھر پڑھنا واقعی پڑھنا ہے اور اللہ ہی کے لیے پڑھنا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے.